بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم۔ فرعون ایک بہت ہی متکبر، ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور خود کو خدا کہلاتا تھا۔ اس کی رعایا اور اس کے پیروکار اس کو سجدہ کرتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو اللہ کا پیغام سنایا اور اس کے دین کی طرف بلایا تو اس نے انکار کر دیا اور اس کے پیروکاروں نے بھی انکار کر دیا۔ لیکن اس کی غلاموں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ انہی میں سے اس کی بیٹی کی ایک باندی، ایک کنیز جس کا نام مشاطہ تھا، وہ بھی تھی جس نے چھپ کر اسلام قبول کر لیا تھا اور چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی باندی تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اتفاقاً اس کے ہاتھ سے کنگھی گر پڑی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کے منہ سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ آج تو نے عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہیں، پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے، تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا بھی کسی اور کو رب مانتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ کو کہلوا بھیجا۔ وہ بہت غضبناک ہوا اور اسی وقت اس نے اس نوکرانی کو دربار میں بلوا لیا اور کہا، کیا تو میرے سوا بھی کسی کو رب مانتی ہے؟ اس کنیز نے جواب دیا، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے اور وہ جب بالکل آگ کی طرح ہو جائے تو اس کنیز کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے اور خود کنیز کو بھی اس میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ آگ گرم کی گئی۔ جب وہ بالکل گرم ہو گئی تو فرعون نے حکم دیا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس خادمہ نے کہا، بادشاہ سلامت، ایک درخواست میری بھی منظور کر لیں، وہ یہ کہ جب میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں گل سڑ جائے تو انہیں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمے ہیں، اس لیے مجھے یہ تیری شرط منظور ہے۔ ایک ایک کر کے اس کے دونوں بچوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے آگ کی گائے میں ڈال دیا گیا اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئے۔ اس نے صبر کیا۔ پھر سب سے چھوٹے بچے کی باری آئی جو کہ ماں کی چھاتی سے لگا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اس بچے کو زبان دی اور اس نے بآواز بلند کہا، اماں جان افسوس نہ کرو، اماں جان ذرا بھی پسو پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ اسے صبر آ گیا۔ اس کے بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخرکار اس کی خادمہ کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا۔ اس خادمہ نے حق کی خاطر اپنی اور اپنے بچوں کی جان دے دی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے موقع پر آسمانوں کی سیر کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرعون کی بیٹی کی خادمہ مشاطہ کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کیا کہ کس طرح اس نے اللہ کے دین پر قائم رہتے ہوئے اپنی اور اپنے بچوں کی جان کی قربانی دی اور بدلے میں اللہ پاک نے اسے جنتی محل سے نواز دیا اور یہ خوشبو اس کے جنتی محل سے آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔